اگر کوئی شخص اٹھے جا کر کے صرف پی ایس سی کے چیئرمین کے لیے جا کر خواجہ آصف پہ جا کر مل لے، وہ یوسف رضا گیلانی سے ملے، وہ سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہو اور عمران خان کا نام جھوٹا استعمال کر کے کہہ دے کہ جی سعودی عرب کے خلاف بیان دے دے، کوئی شخص اٹھے جا کر وزیر اعلیٰ کو کہے جی عمران خان نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو وہاں کا ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بنا دیں، اور اس طرح کی اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف صبح شام کوئی اسٹیٹمنٹ دے اور عمران خان اس کو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے نکال دے، تو یہ عمران خان کا حق ہے کہ وہ کرے۔ اور اگر کسی ایک بندہ یا دو بندہ انڈسپلن کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کے اوپر بے شک میں بھی کیوں نہ ہوں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کارروائی ہوگی۔ مگر یہ کہنا کہ کوئی ناراض ہے، ناراضگی تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین سے بڑا لیڈر ہمارے بڑا ہی فتح خان سمجھتا تھا۔ میرا خیال ہے محمود خان اور پرویز خٹک اور عثمان بزدار سے بڑے لیڈر نہیں تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ایسے ہوا کے رخ میں تحلیل ہو گئے کہ آج عمران خان کے بغیر وہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ کوئی بھی شخص ایسا ہوگا، یہ ووٹ عمران خان کا ہے، میں نے خود یہاں سے اسلام آباد سے 1,05,000 ووٹ کیا ہے، سب ووٹ عمران خان کا ہے۔ جو عمران کے ساتھ اس موقع پہ غداری کرے گا وہ خود بخود ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، اس کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے۔ اور جو یہ حرکت کرے گا وہ خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرے یا وہ بے وقوفی میں کرے یا کسی اور کنسیڈریشن پہ کرے، پیسہ لے کے کرے یا کچھ بھی کرے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ غداری کرے گا اور وہ اپنے عہد اور وفا کی بھی پاسداری نہیں کرے گا، کیونکہ ہم سب نے عہد کیا ہے کہ ہم عمران خان کے مطلب اس نام کا پہ ووٹ مطلب لے رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ اس وقت اس پورے مشکل وقت میں موجود تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کچھ کر رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سوچے گا بھی نا، ایسا سوچے گا بھی، کسی ایک بندے کی بات میں کروں، میں ایک وہ ہوا پرزمپشن میں بات کر تحریک میں ایک پرزمپشن میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا سوچے گا بھی تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے لیڈرز آئے اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، ان کو ان انجام کو دیکھ کے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اوکے، تو فواد چودھری صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے آج وائس آف امریکہ کو دیا اور اس کے بڑے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس میں بڑی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ پہلے تو موجودہ قیادت کے حوالے سے بات کر لوں کہ انہوں نے کہا کہ رؤف حسن صاحب کو تو ایک قسم کا نوٹس تک نہیں آیا، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور ایک آیا تھا ایف آئی اے کا تو انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کے خاندانوں کے اوپر جو ہے وہ چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ یہ باقاعدہ کلپ چل رہا ہے۔ شبلی فراز کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ 6-7 ماہ بڑے آرام سے اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہے اور آج جو ہیں وہ سینٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ کیسے لیڈر بن کر بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت بن کر بیٹھی ہوئی ہے ان کے وہ سیاسی قد نہیں ہے اور وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو آنے نہیں دے رہے۔ دیکھیں، اس وقت وہ پارٹی میں نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تحریک استحکام پارٹی میں چلے گئے تھے، اس کے بعد وہ پارٹی کو چھوڑ گئے تھے، لیکن اب اس وقت تک جو بھی لوٹے بنے تھے کوئی بھی واپس نہیں آیا، اور ان کا لیکن فیصلہ عمران خان نے کہا کے لیے معافی چاہوں گی شعیب شاہین صاحب، وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ میں استحکام پاکستان پارٹی نہ میں نے جوائن کی تھی، وہ بھی علی زیدی بھی، یہ سب کہتے ہیں ہم ضرور وہاں ہمیں لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ تشدد کا بھی ذکر کیا، یہ بھی کہا کہ عمران خان کے کہنے پر وہ پارٹی سے الگ ہوئے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، عمران خان صاحب ہمارے ساتھ مستقل، ہماری ان سے ان کانٹیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا فیصلہ عمران خان کے آنے کے بعد ہوگا، مگر پارٹی کو وہ چھوڑ چکے تھے مشکل وقت میں۔ پارٹی کے ساتھ جس نے دغا کیا، کسی بھی اور پارٹی میں وہ گئے نہیں گئے، اس کا فیصلہ بھی عمران خان صاحب کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ عوام اور ہمارے کارکنان دونوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو شعیب شاہین صاحب، جب آپ جس وقت آپ کی پارٹی کا شرازہ بکھرا تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ زور زبردستی سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، رائٹ؟ تو ان میں بہت سارے بڑی کلوز تھے، مسرت چیمہ صاحبہ آپ دیکھیں کتنی کلوز تھی، انہوں نے جمشید دستی صاحب نے کس طرح سے پریس کانفرنس کی، ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے اس وقت تحریک انصاف میں۔ دیکھیں، اس وقت میں دو باتیں کہہ رہا ہوں نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ عمران خان صاحب سے نہیں، واپس آنے کے بعد کریں گے، مگر جو دوسری پارٹیز میں چلے گئے تھے کسی بھی حوالے سے، لیکن ان کو نہ عمران خان نے ایکسیپٹ کرنا ہے، نہ ہی عوام اور پبلک اور کارکنان جنہوں نے مارے کھائی ہیں اور آج تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں پچھلے 1 سال سے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ نہ عوام ان کو، نہ کارکنان ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے۔ باقی وہ جتنی بڑھ کے مارنا چاہیں، جتنی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں، ہیونگ اے ریسپیکٹ فار ایوری ون، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، مگر بات یہ ہے کہ عوام ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہ جب مشکل وقت آیا تو آپ آ گئے، جب اقتدار کا زمانہ تھا تو آپ نے پوری عیاشیاں کی، اور آج جب پھر پارٹی کا پتہ چل گیا آپ کو تو پوری عوام آج عمران خان اور ان کے کارکنان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے فالوورز کے ساتھ،
تو آج پھر واپس آپ گھسنا چاہتے ہیں, اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ مشکل وقت ہوگا کہ پارٹی ان کو ایکسیپٹ کرے یا عمران خان صاحب ایکسیپٹ کریں. کیونکہ فیصلہ محفوظ ہے. جو لاسٹ کیس آپ نے کہا عمران خان صاحب کا, وہ جو عدت والا کیس تھا, عدت میں نکاح والا, اور جو کل سنایا بھی جائے گا, کتنے پر امید ہیں شعیب شاہین صاحب, آپ کی پارٹی اور آپ, کہ اس میں اب رہائی ہو جائے گی؟ دیکھیں, میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ ان کی رہائی ہو جائے گی, کیونکہ یہ وہ واحد کیس ہے کہ جو باقی ہے. باقی سارے کیسز ان کے یا ضمانت پہ ہیں یا ختم ہو چکے ہیں. امید ہم یہ کرتے ہیں, باقی دیکھتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی کتنے عرصے کے لیے مزید کوئی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب عدلیہ آزاد ہے, ہم پوری کوشش کریں گے کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے. آپ لوگوں کی جو شکایت تھی, جو برملا موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے تھی, وہ کچھ حد تک دور ہوئی, یا اٹ از آل ڈیپینڈنٹ اپون جو اس وقت بڑا اہم کیس فل بینچ کا چل رہا ہے؟ نہیں, ہمارے پی ٹی آئی کو ان کے اوپر کوئی انصاف کی ان سے توقع نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ جی. اچھا, تو شریف شاہین صاحب, ظاہر ہے کیونکہ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں عمران خان صاحب سے, آپ لوگ سب ملتے بھی ہیں, رہائی کی صورت میں کوئی آگے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس پر بات چیت ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے کے بعد کس قسم کی سیاست کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک تو کوئی اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ باہر آ جائیں گے وہ سیاست کریں گے, اور الحمدللہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ ان کو زندگی دے, اور آج پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مشکل حالات میں اس طرح کے جو سرکمسٹانسز ہیں, یونٹی کا اور فیڈریشن کی ایک ہی علامت ہے, وہ ہے عمران خان صاحب. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہی موقع ملے گا وہ اس ملک کو لیڈ بھی کریں گے. سب فیصلے کرنے پڑے یا جو بھی مشکل حالات میں ملک کو آگے لے جانے کا فیصلہ ہوگا, عمران خان کے علاوہ اس بھنور سے کوئی بھی ملک کو نہیں نکال سکتا. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا. دیٹس آل فار ٹوڈے. کل ایک بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جاتا ہے یا نہیں رہا کیا جاتا, اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان جس کا ذکر شعیب شاہین صاحب نے کیا اور حسن اقبال کا ذکر کیا, یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی اور کیسز بنائے جاتے ہیں یا پھر کل واقعی ان کا جو محفوظ فیصلہ ہے اس میں ان کی رہائی ہے, اور اس کے بعد وہ باہر آ کے کس قسم کی سیاست کرتے ہیں. کیا وہ مذاکرات کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک سیریس نوٹ کے اوپر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, یا پھر جو مستقل کہتے آئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کرنے ہیں, اسی کی طرف وہ اپنی تمام سیاست کو مرکوز رکھیں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.